نصیبہ مسکراتا ہے، مقدر مسکراتا ہے، نصیبہ مسکراتا ہے۔ علی جس بستر پہ سو جائے وہ بستر مسکراتا ہے، علی جس بستر پہ مسکرائے وہ بستر مسکراتا ہے، علی جس بستر پہ سو جائے وہ بستر مسکراتا ہے۔ اور منع کر اشرف الاولیاء کانفرنس، منع کر اشرف الاولیاء کانفرنس، جناب عبدالرؤوف کا پورا گھرانہ مسکرا، عبدالرؤوف کا پورا گھرانہ مسکراتا ہے۔ ارے رؤوف بھائی ہے کہاں بھائی؟ ان کو کسی نے کڈنیپ کر لیا کیا بھائی؟ یہ کون ہے وہ عبدالصمد بھائی؟ خوشی سے دے رہے ہیں، کب تک لوں جب تک مروں نہیں؟ ارے وہ بھی دے کے جاؤ یار، وہ کہاں کو واپس دے کے جاؤ نہیں؟ کیا کیا چاہیے؟ ارے پورا رکھ دو یار، رکھنا ہے تو پورا رکھ دو، نہیں لوں گا۔ نصیبہ مسکراتا ہے، مقدر مسکراتا ہے، نصیبہ مسکراتا ہے، مقدر مسکراتا ہے۔ آج تو ان کے سر پہ یہ رنگ امامہ مسکراتا ہے، نصیبہ مسکراتا ہے، مقدر مسکراتا ہے۔ علی جس بستر پہ سو جائے وہ بستر مسکراتا ہے۔ اولاد غوث اعظم سجدی شاہ شہنواز صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، بہت جرات کے ساتھ یہ شعر پر لگا ہو، منع کر تمام بھائیوں نے حضور اشرف الاولیاء کانفرنس۔ عبدالرؤوف کہتا ہے مولانا چراغ آج تو میرا پورا رہیا باری مسکراتا ہے، آج تو میرا رہیا باری مسکراتا ہے، آج تو میرا رہیا باری مسکراتا ہے۔ اور جب دیکھتا ہوں سیدی سرکار شہنواز کا چہرہ تو چراغ کہتا ہے میں بھی مسکراتا ہوں، میرا میں بھی مسکراتا ہوں، میرا میں بھی مسکراتا ہوں، میرا بدن مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات وقت نہیں ہے، ان پیسوں کے لیے میں شعر نہیں پڑھتا ہوں، میرے پاس بڑے بڑے بہت ابھی میرے پاس میں نے جو جمع کر کے رکھا ہے، سنا تھا، سوچا تھا کہ چراغ جلے گا، مگر دیکھا رات ڈھل گئی، چراغ نہ جلا۔ اب آپ کا ہو بھلا میں یہاں سے جاتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حضرت بیٹھے ہیں، بڑے حضرت آنے والے ہیں، اور یہ لے کے میں کیا کروں گا؟ بہت دیر کے بعد عبدالرؤوف بھائی اللہ اللہ اللہ، خیر کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے دیا ہے تو کم سے کم اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہے نا، اس لیے اللہ اللہ کیا، بس رکھتا ہوں۔ اب آئیے، بس میں اس وقت خطیب الہند مفکر اسلام، the Islamic speaker, the famous of all over India, name of علامہ مولانا بفضل اولانا الحاج الشاہ القاری المفتی سیدی شہنواز صاحب قبلہ متزدہ العالی و نورانی، یہ وہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر میں اس وقت اس کا تذکرہ چھیڑ دوں تو قسم خدا ابھی تک نہیں ہو پائے حضور، اللہ کرے بھائی سب دعا کر دو۔ میں نے تو حضرت کا چہرہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ مدینے والے گنبد خضرا کے مکی کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابھی تک مدینہ شریف یعنی حج کرنے کی سعادت حاصل نہیں کر پائے، کسی وجہ کر سب دعا کرو کہ 2 سال کے اندر چراغ دیناج پوری کی دعا کمپلیٹ ہو جائے۔ آمین۔ پورا مجمع بولو آمین، بولو آمین، بولو آمین، بولو پیسہ مانگنا ہوں کیا؟ پیسہ مانگنا ہوں کیا؟ آمین بولو، زور سے بولو آمین۔ اب آج حضرات چونکہ اس وقت ہو چکا ہے، سیدی سرکار شہنواز صاحب قبلہ متزدہ العالی و نورانی فورم یعنی کہ کٹیہار بہار کی زمین کی وہ پہاڑ لے کر کے آج آپ کے سامنے اس رجیہ کی زمین کو آج سرو سبز و شاداب بنانے کے لیے آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں دل سے میں بھی ان کا ویلکم کروں، آپ بھی ویلکم کریں، میں بھی ان کا سواگت کروں، آپ بھی سواگت کریں، میں بھی ان کا خیر مقدم کروں، آپ بھی ان کا خیر مقدم کریں، میں بھی اولاد رسول کی تعظیم کروں، آپ بھی کریں۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو پورا مجمع کلیجے سے نہیں
بلکہ آج مکمل کلیجہ لگا کر کے نعرہ لگائیے اور میری آواز سے آواز ملائیے، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ یہ جو چھوٹی آواز ہے اسے بڑی کر دے تاکہ مدینے پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ جتنے بول لگے گئے انہیں 1 سال کے اندر عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر۔ یا اللہ یہ کونے والے نہیں بول لگے، اللہ زور سے لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم خطیب الہند علامہ سید شہنواز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ 4 مصروں کے ساتھ۔ کبھی سورج کو چراغ دکھایا نہیں جاتا، عبدالرب آپ کے لیے کبھی سورج کو چراغ دکھایا نہیں جاتا، کبھی بھی ریت پہ کشتی چلایا نہیں جاتا، کبھی بھی ریت پہ کشتی چلایا نہیں جاتا۔ تعریف کے محتاج نہیں ہے آل محمد، کبھی بھی عطر کو خوشبو لگایا کو خوشبو لگایا نہیں جاتا۔ Attention please, the famous all over India مفتی سید شاہ شہباز صاحب۔ فرما علماء ذوی الاحترام و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدى ہوا بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق، وعلى آلہ وصحبہ الذین سعدوا فی معارج الحق بالتحقیق وسعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مجدد دین و ملت سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آقا کی شان میں لکھتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی، نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستاراز کلید کرم کشا۔ حضرات محترم، آپ کے دیار محبت میں اس جلپائے گوڑی کی سرزمین پر یہ تیسری بار آنا ہوا۔ پہلی بار جناب بھائی فیروز صاحب لکسان کے جو رہنے والے ہیں انہیں کی دعوت پر، پھر اسی محلے میں انور صاحب کے یہاں آج تیسری بار، اور ایسی پربہار ایسی سہانی گھڑی کیوں نہ ہو جس میں خاندان اشرف کے چشم و چراغ تاج الاولیاء علامہ ڈاکٹر الحاج جلال الدین اشرف حضور قادری میاں
ان کی سرپرستی میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ حضرت سے پہلی ملاقات ہمارے ہی توسل سے ابراہیم پور پانجی پرا کی سرزمین پہ آئے تھے، آج دوسری ملاقات ہونے والی ہے۔ حضرات محترم، اولاد رسول سے محبت یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، اور یہ سبق مجھے اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، مجدد اعظم نے سکھایا ہے، جو مناجات میں دعا مانگتے ہیں اور یوں کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے یا رسول اللہ رحم، یا رسول اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا اللہ اے میرے پاک پروردگار ہم سب کے یہاں آنے کو اور ہمارے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرات محترم، نبی نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر دونوں کو تھامے رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک میری اولاد ہے اور دوسری کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کو تھامے رہیں، اولاد رسول کو تھامے رہیں، ان کے دعوت سے وابستہ رہیں، تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اشرف الاولیاء یقیناً اپنے وقت کے مائے ناز ہستی ہیں، حضرت مجتبی اشرف اشرفی جیلانی علیہ الرحمہ، یقیناً وہ تعارف کے محتاج نہیں۔ آج انہی کا لال، انہی کا جگر پاڑا حضور قادری میاں نے بنگال کی سرزمین پر شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں، حضرت اخی سراج کے دربار میں ایسا قلعہ قائم کر دیا ہے، خدا کی قسم یہ قلعہ بنگال کا اشرفیہ مانا جا رہا ہے، پورے صوبے بنگال کا اشرفیہ یہ مانا جا رہا ہے۔ حضرت بہت کام کے ہیں، بہت محرک ہیں، یوں تو پیر بہت ہیں، لیکن تاج الاولیاء کے کردار کا، ان کے طریقے کا، ان کے تعلیم سے محبت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ خدا کی قسم انسان کا کام بولتا ہے، نام کب روشن ہوتا ہے جب انسان کا کام ویسا ہوتا ہے۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ انسان نیک جو ہوتے ہیں اس کو کام کا دھن ہوتا ہے، کام کا لگن ہوتا ہے، تبلیغی مشن کی ایک فکر ہوتی ہے، کیسے دین بڑھے، کیسے دین پھیلے، اور یہ ایسے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اللہ اکبر، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ایک پد پانے کے لیے انسان گولی چلا دیتا ہے، ایک ممبر بننے کے لیے لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، لیکن قربان جائیے مخدوم سمنا کی ذات پر۔ دنیا میں بہت پیر ہیں، بہت ولی ہیں، لیکن پوری دنیا میں اس معاملے میں امتیازی شان اور امتیازی خصوصیات کے حامل ہیں۔ کون سا سلسلہ؟ وہ سلسلہ چشتیہ خصوصیت کے حامل ہے کہ جس میں دو بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت اختیار کیا ہے، جنہوں نے حکومت کو ٹھوکر مار دیا ہے، بادشاہت کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار کی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابراہیم بن ادھم اور دوسرے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ حضرات محترم، یہ دونوں بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار کی ہے۔ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ 7 سال کی عمر میں قرأت سبا کے ساتھ حافظ قرآن ہو گئے۔ توجہ اپنی زور سے، جب ابھی بھائی پورے ہندوستان میں تہلکہ مچانے والے یوٹیوب میں سنتا تھا، موبائل سے سنتا تھا، پہلی بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سمجھ گئے آپ نے؟ نام لینا ضروری نہیں۔ عظمت رضا حجرہ میں سن رہا تھا، وہیں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہیں سے دل کھینچا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کیفیت کس کی نام میں پیدا ہوتی ہے؟ جو انسان دل سے پڑھتا ہے۔ مدینے والا آقا کو دل میں بسا کر پڑھتا ہے۔ غلام نبی جب نعت پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، تو وہاں انسان کو انسان فرشتوں کی جماعت حاصل
حاضر ہوا کرتی ہے. لہذا ذکر کرنے والے دو حیثیت سے ذکر کرتے ہیں، کوئی نظم میں کوئی نشر میں. وہ نظم میں پڑھا کرتے ہیں، ہم لوگ نشر میں ذکر رسول کیا کرتے ہیں. علامہ مشتاق صاحب، مفتی مشتاق صاحب ہم سے بہت سینئر ہیں، یقیناً بہت بہترین تقریر آپ کو سنا رہے تھے، لیکن وہی گھر کی مرغی دال برابر آپ بھیرو نہیں دے رہے تھے. یہی اگر جب کہیں باہر جاتے ہیں تو یقیناً سر پہ بیٹھا لیا جاتا ہے، ان کا ہاتھ بھی چوما جاتا ہے، پیر بھی چوما جاتا ہے. دعا ہے اللہ پاک ان کی عمر میں اور علم میں برکتیں عطا فرمائے. یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، ایک بار کہہ دیجئے ادھر سے، یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، ہم غریبوں کا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے. کالی کملی سلامت رہے آپ کی، حشر کی دھوپ کا شامیانہ تو ہے. وہ مخدوم اشرف جو پتھر میں جان ڈال دے، وہ مخدوم اشرف. مخدوم اشرف کی شان پوچھتے ہو، مخدوم اشرف کا مقام پوچھتے ہو، جو پتھر میں جان ڈال دے وہ مخدوم اشرف. وہ مخدوم اشرف جو پتھر میں جان ڈال سکتے ہیں. اے دیوانوں، یقین آپ خوش قسمت ہو جو مخدوم اشرف پتھر میں جان ڈال دے، اس کو بیٹی بنا دے، نکاح کرا دے، اس کی نسل جاری ہو جائے. خدا کی قسم ہمارا خراب مقدر ہوگا تو فیضان مخدوم اشرف کے صدقے میں وہ سوڑ جائے گا، ہمارا مقدر سوڑ جائے گا. آج ان کی اولاد کی یہاں آمد ہونے والی ہے، یقیناً کرم ہوگا، ہم سب کا بگڑا مقدر سوڑ جائے گا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 7 سال کی عمر میں 7 قرات کے ساتھ حافظ قرآن ہو گئے. صرف 7 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں تخت نشی ہو گئے، اور اس سے پہلے سارے علوم سے فارغ ہو گئے. بہت لوگ یہ شاید مطالعہ نہیں ہوگا، صرف صوفی کے نام سے پرچار کرتے ہیں. مخدوم اشرف کی حیات زندگی کا مطالعہ کریں گے، یقیناً آپ اصول حدیث میں بھی ماہر ہیں، ترجمہ قرآن میں بھی ماہر ہیں، اصول فقہ میں بھی ماہر ہیں، منطق میں بھی ماہر ہیں، فلسفہ بھی ماہر ہیں. اور یہ صرف اور صرف خدا داد صلاحیت 15 سال کی عمر میں سب کچھ بن گئے، سب کچھ بن گئے. اور بعض روایت کے مطابق مخدوم اشرف کو پہلا انسان جنہوں نے فارسی میں ترجمہ قرآن پیش کیا ہے، جنہوں نے فارسی زبان میں ترجمہ قرآن پیش کیا ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بن گئے بادشاہ. لیکن طبیعت نہیں لگتی ہے، بن گئے. اس کے بعد ایک مقام آتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں میری ماں میری طبیعت نہیں لگتی ہے، مجھے چھوڑ دینا ہے بادشاہ، میں چلوں گا اللہ کی راہ میں. ماں کہتی ہے بیٹا تو آج مجھے کہہ رہا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا تیری پیدائش کے وقت میں مجھے یہ بشارت ملی تھی کہ اے خاتون تجھے مبارک ہو، تیری گود میں ایسا بچہ جا رہا ہے جس کا نام، جس کی شہرت پوری دنیا میں ہونے والی ہے. بیٹا میں خوش قسمت ہوں، ایسے ہی وقت کا انتظار تھا، لیکن میری آرزو میری تمنا یہ ہے کہ شاہانہ لباس پہن لے، کچھ فوج بھی ساتھ لے لے، میرے نظر سے روانہ ہو، مجھ سے اجازت لے کر آگے بڑھ، تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میرا بیٹا کوئی ملک فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے. میں ایک بادشاہ کی ماں ہوں اور تاریخ سلطنت کی ماں ہوں. چنانچہ آپ اپنے والدہ سے اجازت لے کر والدہ کی وصیت کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور فوج کو منزل با منزل فوج کو روانہ کرتے جاتے ہیں. آخر میں اکیلے چل گئے اللہ کے راہ میں. لیکن مختصر یہ ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مختلف دربار کا چکر لگائے، سب نے یہی کہا آپ کا حصہ کہیں اور ہے، آپ کا حصہ کہیں اور ہے، آپ کا حصہ کہیں اور ہے. اس سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام پنڈوا شریف پہنچ کر بشارت دے چکے ہیں شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو. اور حضور شیخ علاء الحق پنڈوی یہی کہتے ہیں بوے یار می آیت، بوے یار می آیت، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوری دنیا کی سیر و سیاحت کیے، 2 بار
30 साल की उम्र में पूरी दुनिया की सैर सयाहत की है। किस लिए? घूमने के लिए नहीं, दीन की तबलीग के लिए। जहां जाते हैं वहां की जबान में तबलीग करते हैं। ईरान गए तो वहां की जबान में, ईरान गए तो वहां की जबान में, अफ्रीका गए तो वहां की जबान में, इंग्लैंड गए तो वहां की जबान में। ये खुदादा सलाहियत अल्लाह ने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर को नवाजा था। जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क की जबान में तबलीग इस्लाम कर रहे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जा रहे हैं पीरो मुर्शिद की तलाश में। यही है फिरोज साहब और आपके साथ वो भाई कौन? ऐनुल साहब, उनका भी इंतजार है और आप सब भी आएंगे। हजरत ने दुआ कर दी है, ये हजरत से पहली मुलाकात। नाम चिराग है लेकिन जब बयान करते हैं लगता है ज़लज़ला है कि नहीं? पहली ये दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात आपके इलाके में हुई थी अभी 3 महीना पहले लगभग। बहरहाल दुआ है अल्लाह पाक इनके अंदाज में और निखार पैदा फरमाए। और आप सबको लेकर एक दुआ किए कि अल्लाह 2 साल की इस मुद्दत में वहां पहुंचा दे। कहां पहुंचा दे? मदीना। मदीना इलाही दिखा दे। मदीना वो कैसी बस्ती है जहां पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैं उस लायक नहीं, लेकिन 2 साल पहले, 2 साल बाद हजरत ने जब दुआ कर दी है। 1 साल पहले फिरोज साहब क्या आया था तो लोग कह रहे थे क्या करूं, कैसे पैसा दूं। वही मैंने ऐलान कर दिया था कि आप लोग जो यहाँ नजराना मुझे देंगे सलामी, ये पैसा जमा होगा मदीना के लिए जाएगा। और 7400 कुछ रुपए जमा है वो बांध के रख दिया। उसमें आप लोगों की जानिब से भी कुछ आएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा और धीरे धीरे उस लायक हो जाएगा वो रुपया कि मैं वहां जल्दी 2 साल क्या आप लोगों की दुआएं होंगी तो 1 साल में वहां पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह। या नबी आपका आस्थाना तो है, एक बार कह दीजिए या नबी आपका आस्थाना तो है। हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। काली कमली सलामत रहे आपकी, हश्र की धूप का शामियाना तो है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुख्तलिफ ममालिक का सफर करके चले पीरो मुर्शिद की तलाश में। पंडवा शरीफ अभी पहुंचे नहीं हैं। उससे पहले बिहार की सरजमीन पर अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े वली जो बिहार की आन बान शान है, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत मखदूम शरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इंतकाल से पहले ये वसीयत की थी मेरी जनाजा तुम में से कोई मत पढ़ाना। जो आएगा एक मुसाफिर वही पढ़ाएगा। वो 3 खूबी का मालिक होगा। वो उसके अंदर 3 क्वालिटी होगी। पहली क्वालिटी ये कि वो आले रसूल होंगे। कहिए समझ गए आप? बात समझ आ रही है तो जोर से बोल दीजिए। अब तुम्हें बिहारी ने कहा कि जो आने वाला आएगा मुसाफिर वही जनाजा पढ़ाएगा। उसके अंदर 3 क्वालिटी होगी। पहली क्वालिटी कि वो तारिके सल्तनत होंगे। दूसरी क्वालिटी वो आले रसूल होंगे, सही और नसब आले रसूल होंगे। और तीसरी खूबी ये होगी कि वो 7 किरत के साथ हाफिज़े कुरान होंगे। ये 3 खूबी के मालिक होंगे। अल्लाहु अकबर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आ रहे हैं। दिल्ली से बिहार होके ही बंगाल पहुंचना है, जा रहे हैं। देखे लेकिन रूहानियत के मामले में तो खबर हो चुकी है, कोई जराए नहीं है, लेकिन खबर हो गई है कि मुझे वहां जनाजा जरूर पढ़ाना है। चुनांचे आ रहे हैं, इधर जनाजा तैयार है का, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि इमाम अभी नहीं आए, मुक्तदी तो हाजिर है। हजरत आए, उसके बाद किसी ने दामन थामा, कहने लगे हुजूर आप कहाँ? कहने लगे मेरा नाम अशरफ जहांगीर है। कहने लगे क्या आप आले रसूल है? कहा अल्लाह का शुक्र मैं आले रसूल हूँ। क्या आप किरते सबा के साथ हाफिज़े कुरान है? कहने लगे हाँ अल्लाह का शुक्र है मैं किरते सबा के साथ हाफिज़े कुरान हूँ। क्या आप सही और नसब तारीक़ सल्तनत है? कहा मैं तारीक़ सल्तनत हूँ। ये 3 क्वालिटी पाई गई। कहने लगे हुजूर देर मत कीजिए, आप ही के नाम पर जनाजा पढ़ाना है। सुभान अल्लाह। हजरत जनाजा पढ़ाए। जनाजा से फाड़े हुए, मिट्टी से फाड़े हुए, दफन से फाड़े हुए। देखते क्या है, आज तक निगाहों ने ऐसा मंजर नहीं देखा था
مخدوم بہاری کا ہاتھ دفن کے بعد قبر سے باہر آ گیا۔ یہ ہے ولی کی شان، یہ ہے ولی کی پہچان، یہ ہے ولی کا پاور کہ انتقال کے بعد، دفن کے بعد 100 من مٹی کے اندر سے ہاتھ باہر۔ سب لوگ دن ہیں، سب لوگ حیرت میں ہیں۔ کیوں نہ حیرت میں ہوں؟ چراغ دہلوی صاحب سے کچھ انگریزی بولنا سیکھ لیا کہ this is wonderful matter، یہ حیرت انگیز معاملہ تھا۔ کیوں نہ سب حیرت میں پڑے کہ ہاتھ انتقال کے بعد، مٹی کے بعد قبر سے باہر آ گیا۔ خاندان کے لوگ پریشان، ہاتھ کیوں باہر آیا؟ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ سب رجوع ہوئے مخدوم اشرف جہانگیر کی جانب، کہنے لگے حضور آپ ہی بتا دیں، ہم لوگ کے سمجھ میں نہیں آتا، آپ ہی بتا دیں، خلاصہ کر دیں ہاتھ باہر کیوں آیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اللہ نے وہ پاور دیا تھا، آنکھوں کو بند کیے، بند کرنے کے بعد فوراً کھولتے ہیں، راز کی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں سن، وہ ٹوپی جسے رجال الغیب سے مدینہ شریف میں حضرت کو عطا کی گئی تھی، حضرت نے وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں وہ ٹوپی رکھ دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مخدوم سمنا، فیضان تاج الاولیاء، فیضان حضور اشرف الاولیاء کانفرنس۔ وہ ٹوپی میرے جناب کفن میں رکھ دینا، آپ لوگ بھول گئے ہو۔ سب نے کہا ہاں حضور یاد آ گیا، ہاں یاد آ گیا۔ تلاش کی گئی، ٹوپی ملی، ہاتھ میں دی گئی، ہاتھ اندر۔ اس کے بعد حضرت نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ جو جنازہ پڑھائیں گے انہیں یہ آخری تحفہ دے دینا۔ بزرگ کا تحفہ ہوتا ہے امامہ، جبہ، تسبیح وغیرہ، یہ دے دینا انہیں۔ لیکن خاندان کے لوگ کہنے لگے نہیں، ہم خاندان کے ایک مسافر کو کیوں دیں؟ کچھ لوگ جو حق پرست کہنے لگے حضرت نے جو کہا ہے عمل کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر،